اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، طب نبوی 14 صدیوں سے مسلمانوں کا مقدس موضوع فکر و مطالعہ رہا ہے۔ ہر دور میں یہ علم جدید دور اور ادویات کے ساتھ ان کے پیرلل اور ان کے مقابل رہا۔ یہ علم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایسا علم ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صحت کے حوالے سے حضور اکرم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازبر کرایا گیا۔ طب نبوی معجزات پہ مشتمل ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی ہے اور دوا بھی۔ ہر مرض کی دوا بھی ہوتی ہے، لہٰذا دوائیں استعمال کیا کرو، ہاں حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال مت کرو۔ اور اگر میں تذکرہ کروں غذا سے علاج کا تو ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب نے سنا ہے، کھجور، انجیر، زیتون، شہد، مسواک، دودھ، مکھن، کلونجی، کھیرا، ککڑی، اور اگر مزید آگے بڑھیں تو پیاز، لہسن، ادرک، خربوزہ، تربوز اور مسور، گندم، جو وغیرہ، اتنی ساری غذائیں ہمارے اذہان میں گردش کرنے لگ جاتی ہیں کہ جو طب نبوی میں موجود ہیں، اور جو غذائیں بھی ہیں، جو صحت بھی ہیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہیں۔ ناظرین کرام، پھر اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو نباتات سے علاج زمانہ قدیم سے ہی انسانوں میں رائج رہا ہے، اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی بوٹیوں کے فوائد سے ہمیں آگاہ کیا تو پھر طب نبوی کے عنوان سے نباتات کے ذریعے علاج کا ایک نیا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا۔ آج ناظرین کرام، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم طب نبوی پر مختلف زاویوں سے گفتگو کریں گے، اور اس لیے بھی کریں گے کہ یہ طب نبوی اپنے اندر ایک پورا نظام حیات رکھتا ہے، یعنی کہ زندگی کے مختلف معاملات پر اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے ہم نے بہت ہی معزز مہمانان گرامی کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں، آپ کا تعلق ہے ہمدرد یونیورسٹی سے، آپ یہاں ڈین آف فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسنز ہمدرد یونیورسٹی ہیں، اور آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، حکمت کی دنیا کا ایک بہت معتبر نام، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، آپ کا نام ہے مولانا اکبر درس۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ ناظرین کرام، سوالات کی سمجھ بھی جائیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک شارٹ ڈاکیومنٹری۔ نباتات اس زمین کا زیور ہے۔ سبزے سے ڈھکی زمین انسانی طبیعت پر گہرا اور خوشگوار اثر چھوڑتی ہے۔ جنگلات، باغات، چراگاہیں، بیل بوٹے اور خوشنما پھول جہاں کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں یہ انواع و اقسام کے پھل، پھول اور جڑی بوٹیاں نہ صرف انسان کو ذائقہ پہنچاتی ہیں بلکہ ان میں پوشیدہ پیش بہا طبی فوائد بھی ہیں۔ زمانہ قدیم سے انسان نباتات کے ذریعے طبی فوائد حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یونان ہو یا چین، عرب ہو
या हिंदुस्तान। अतिब्बा की एक बड़ी तादाद तहकीक में मसरूफ रही और इसी तहकीक ने नबातात में पोशीदा तिब्बी फवायद को दरियाफ्त करने में अहम मदद दी। अहले इस्लाम ने हर दौर में तिब्ब नबवी से इस्तिफादा किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में तिब्ब के मैदान में मुसलमान उलमा और अत्तिबा ने जो इंकशाफात किए वो आज भी जदीद साइंस के लिए मशअल राह है। मुख्तलिफ अहादीस में अंजीर, जैतून, सिरका, शहद, कलौंजी, खजूर, लहसुन, मेथी, लोबान, तरबूज, जौ और मुख्तलिफ नबातात और इनसे हासिल होने वाले फलों फूलों की अफादियत का दर्स मिलता है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसने पाकीज़गी और तहरत का एक बेमिसाल निज़ाम कायम किया है। इसी निज़ाम में मुंह की सफाई और पाकीज़गी का भी हुक्म मिलता है। मिसवाक मुंह की सफाई और पाकीज़गी के लिए एक अहम हैसियत रखती है। मिसवाक दरख्तों की शाखों से हासिल की जाती है जो कि मौजूदा जमाने में टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों की खुसूसियात अपने अंदर रखती है। मिसवाक के फवायद जदीद साइंसी तहकीकात से दुनिया पर वाज़े हो चुके हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठते तो मिसवाक फरमाया करते। शहद अपनी मिठास और जायके की वजह से हमेशा इंसानों के लिए मरगूब रहा है। कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात और अहादीस नबवी में इसकी अहमियत पर जोर दिया गया है। अगरचे शहद नबातात तो नहीं लेकिन इसका माखज़ नबातात ही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर वही भेजी कि वो पहाड़ों और दरख्तों की बुलंदियों पर अपना घर बनाए और फिर वो हर किस्म के फलों से रिस्क हासिल करे और अपने रब के मुतय्यन करदा रास्ते पर चले। और उनके पेटों से मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें निकलती हैं जिनमें लोगों के लिए शिफा रखी गई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां हैं ताकि लोग इन पर गौर व फिक्र करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए शिफा के दो मजहर हैं, शहद और कुरान। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में कलौंजी की अहमियत और इफादियत के बारे में अहकामात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कलौंजी का इस्तेमाल फरमाते और इसके इस्तेमाल के बारे में सहाबा इकराम को भी ताकीद फरमाते। यूनानी और रूमी अतिब्बा उसके तिब्बी फवायद से आशना थे और जालिनूस के मुतादिद नुस्खों में कलौंजी को शहद में मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी से शिफा है। जी नाज़रीन किराम, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की, सवालात के सम चलते हैं। मेरा पहला सवाल हकीम साहब आपसे है, मुझे बताइए कि बतौर दवा इंसान ने नबातात से हम आगाज़ करते हैं, तो बतौर दवा इंसान ने नबातात से फ़ायदा उठाने का आगाज़ कब किया? देखिए, सिलसिला तो मेरे ख़ास से जब पहला इंसान दुनिया में भेजा गया जी, तो नबातात उसके इस्तक़बाल के लिए मौजूद थे जी, क्योंकि उस पर उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार था कई तरह से। उसमें सबसे ज़्यादा तो ग़िज़ा और फिर दवा। तो एक इब्तिदा से ही हम कह सकते हैं कि सिलसिला ही जारी रहा। लेकिन ये कि एक नॉन अगर हिस्ट्री की तरफ हम आएँ तो वो यूनान का जो दौर है और उसमें अस्कलीबियूस ने सबसे पहले कोई 400 अद्विया को डॉक्यूमेंट किया अपनी किताब में और उनको दवाई तौर पर इस्तेमाल कराना शुरू किया। यूँ जो और तहक़ीक़ात हुई हैं तो वो कोई 13,000 से लेकर 18,000 क़ब्ल मसीह तक शवाहिद मिलते हैं नबातात के इस्तेमाल के लिए, मगर ये कि बाकायदा दवाई तौर पर किताबों में दर्ज करके जो इस्तेमाल कराया गया है वो यूनानी दौर से इसका सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है। मौलाना अकबर दर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या नबातात को बतौर दवा इस्तेमाल करने में कुरान मजीद हमारी रहनुमाई फरमाता है? कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद नबातात का ज़िक्र परवरदिगार आलम ने फरमाया है और जिनमें
پھل بھی شامل ہیں اور دیگر نباتات بھی ہیں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب من و سلوہ ان پر اتر رہا تھا تو قوم نے مطالبہ کیا اور کہا کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے ساگ ہمیں مانگ کر دے، ککڑی مانگ کر دے، کھیرا مانگ کر دے اور پیاز مانگ کر دے اور مسور مانگ کر دے، اچھا من بقلیہا و قصائیہا و جی فومیہا و عدسیہا و بصلیہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جو ہے یہ نباتات بیکار محض ہے جو تم مانگ رہے ہو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا قال اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تم ایسی چیز مانگ رہے ہو کہ جو ایک درجے میں اس چیز سے کمتر ہے جی کہ جو ہم تم کو عطا کر رہے ہیں، یعنی من و سلوہ ہم جو آسمان سے اتار رہے ہیں تمہارے لیے تو اس سے کمتر ہے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ بالکل بیکار ہے، کمتر ہے۔ کمتر کا معنی یہ ہے کہ پھر یقیناً اس میں بھی کچھ فوائد ضرور ہیں۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جنت کے پھلوں کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں جہاں فرمایا وہاں جو ہے وہ خاص طور سے انار کا ذکر موجود ہے، انگور کا ذکر موجود ہے، اور پھر اس کے جو طبی فوائد ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں کے، زیتون کا ذکر جو ہے قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر جو دیگر نباتات کا ذکر کیا، اب شہد کو آپ نباتات تو نہیں کہیں گے لیکن یہ حاصل نباتات ہی سے ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں پھلوں کا رس جو چوس کر مکھی پہنچتی ہے اور چھتا بناتی ہے تو وہ ایک قسم کا اس کا جو ہے وہ کریم ہے کہ جو ہمیں حاصل کر کے وہ دیتی ہے۔ تو اس کو قرآن کریم نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے جو قرآن کریم میں جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے اس کے لیے قرآن کریم میں کہ ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن کریم سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جس روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کی شفا کے لیے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں اس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس میں۔ بے شک۔ حکیم صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ طب یونانی اور ویدک طریقہ علاج میں بھی بلکہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے، تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے، یعنی ان دونوں طریقہ علاج میں؟ اصل میں طب یونانی کئی ملکوں میں گھومی ہے جی اور وہاں کی جو نباتات تھیں انہیں اپنے اندر شامل کرتی رہی، جیسے کہ یونان سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر عرب ممالک جتنے بھی تھے، ایران، افغانستان، پھر بر صغیر پاک و ہند، اور ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اس میں شامل ہوتی گئیں ہر ملک سے متعلق۔ تو اس کا دامن بہت وسیع ہے ادویہ کے حوالے سے۔ پھر جو ڈوزیج فارم ہے یا ادویہ کی جو شکل ہے اس کے لحاظ سے بھی طب یونانی میں کہیں زیادہ ادویہ ہیں بمقابلے آیورویدک کے۔ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا ایک پہلو طب نبوی کے حوالے سے بھی نکلتا ہے کہ کیونکہ طب یونانی کو بہت فروغ دیا اسلامی دور میں اور بعد میں بھی مسلم اطباء کی اکثریت ہے جس نے کہ اس کو فروغ دیتی رہی، تو تھوڑا سا جائز و ناجائز کا لحاظ ادویہ کے استعمال میں اس میں رکھا گیا، اچھا، جو اور دوسرے طریقہ علاج ہیں جیسے چائنیز طریقہ علاج ہیں اور دوسرے جو ہیں، نباتات کی حد تک تو وہاں کوئی دقت پیش نہیں آتی، لیکن جب جانوروں کے اجزاء یا جانوروں سے حاصل کی جانے والی چیزیں کئی دواؤں میں شامل کی جاتی ہیں تو پھر ذرا سا یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو آیورویدک جو ہے وہ بالکل ایک الگ طریقہ علاج، وہ کئی ہزار سال پرانی اس کی اپنی تاریخ، اور جب مسلمان ہندوستان فتح کیا اور ساتھ آ کر رہے اس وقت میں ایک دوسرے کی طبوں کو پوری طرح سمجھا، لیکن اس سے قبل بھی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں کوئی 18 وید ہندوستان سے بلائے گئے جو ان کے ویدک کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، جس میں کہ ایک ویدتا یا لیڈی ڈاکٹر بھی موجود تھی جسے العروس الہندی کا لقب انہوں نے دیا تھا۔ تو جس طرح چائنیز طریقہ علاج مختلف ہے، اسی طرح آیورویدک طریقہ علاج بھی مختلف ہے، اسی طرح یونانی طریقہ علاج بھی مختلف ہے۔ یہ ضرور ایک عام ہے کہ بہت سی دوائیں ان کے یہاں بھی استعمال ہوتی ہیں، آیورویدک میں بھی اور چائنیز میں بھی اور طب یونانی میں بھی، تو یہ قدر مشترک ہے۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طب یونانی کی جو دوائیں ہیں وہ محفوظ ہیں
ہمارے اپنے عقائد کے لحاظ سے. مولانا صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. اس میں دراصل یہ ہے کہ دیکھیں آیورویدک جو طریقہ علاج ہے وہ اس میں جو ہمارے ہاں جیسے ابھی حکیم صاحب نے بہت ویلڈ بات کہی ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں چونکہ گھومتا رہا ہے علاج اور مختلف جگہوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ لیے اپنے ساتھ جو ہے وہ ملاتا رہا ہے. تو اس میں جو یہاں آسمانی کچھ علوم موجود تھے اور جن کے ذریعے سے ان کے پاس کچھ علاج کے طریقے تھے جن میں جو ہے وید ایک کتاب جو ان کی مانی جاتی ہے. آیورویدک جو ہے وہ دراصل وید سے مشتق ہے اور ویدک جو طریقہ علاج ہے اس میں کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خطے کو اپنے مصلح کے بغیر چھوڑا نہیں ہے. اب ان کے پاس جو علوم موجود ہیں ان میں بھی بیشتر علوم ایسے مانے جاتے ہیں کہ جو آسمانی علوم سے مطابقت رکھتے ہیں. وید میں بہت سارے جو ہے وہ دواؤں کا جیسے ذکر موجود ہے ہمارے پاس دیگر کتب میں ایسے اس میں بھی موجود ہے. تو آیورویدک طریقہ علاج میں یہ ہے کہ پہلے جو طب یونانی اور طب یہ آیورویدک یہ سسٹم ایک ہی کہلاتا تھا. اچھا دونوں ایک ہی کہلاتے تھے. جب قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ بورڈ بنا طب سے متعلق تو اس کا نام جو رکھا گیا وہ بورڈ آف یونانی اینڈ آیورویدک سسٹم آف میڈیسن. یہ سب سے پہلا بورڈ تھا. اب اس کے بعد نیشنل کونسل فار طب ہو گیا اور اس میں بھی وید جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں چونکہ ویدک جو طریقہ علاج ہے اس میں بھی جڑی بوٹیوں سے کام لیا جاتا ہے. یونانی طریقہ علاج میں بھی جڑی بوٹیوں سے ہی کام لیا جاتا ہے. اور طب اسلامی میں آ کر ہم جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزوں سے روشناس ہو جاتے ہیں کہ جو خاص طور سے یونانی طریقہ علاج میں بھی موجود ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معجزاتی طور پر اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ واضح طریقے سے بتائے. اس لیے اس پر ایک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی الرحمہ فی الطب والحکمہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جو ہے وہ بتائی ہوئی احادیث میں ہمیں دوائیں ملتی ہیں اور جو طریقہ علاج سے متعلق رہنمائی ملتی ہے اس سب کو انہوں نے بہت ضخیم کتاب ہے اور یہ الرحمہ کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی کی موجود ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آیورویدک سسٹم آف میڈیسن ہیں وہ بھی دراصل جو ہے وہ طب یونانی کی جو جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں بس ان کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو طب یونانی جس طریقے سے جو ہے وہ حبوب کی شکل میں معجون کی شکل میں خمیرے کی شکل میں شربتوں کی شکل میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے منظر عام پر لاتی ہے اس طریقے سے ان کے ہاں بھی وہ چیزیں موجود ہیں لیکن اس میں صرف ان کے بنانے کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طریقہ علاج تو موجود ہیں. ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ جڑی بوٹیوں کے مختلف فوائد کی روشنی میں طب نبوی کے انسٹیٹیوشن کا قائم کیا گیا. اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں جیسے بہت سی چیزیں موجود ہیں. زیتون ہے. اب زیتون کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم بھی اس کی بڑی تعریف کرتا ہے اس کے لیے بلکہ جو ہے وہ مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا. 30ویں پارہ مقدس میں بھی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ زیتون سے متعلق بہت ساری معلومات دی گئیں اور قرآن کریم نے زیتون کی قسم بھی کھائی گئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو اس میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے مختلف جو پہلو تھے فوائد تھے. اب قرآن کریم نے تو اس کی قسم کھائی. قرآن کریم نے اس کے جو ہے وہ تیل کا ذکر کر دیا. قرآن کریم نے جو ہے اس کے نباتات ہونے کا ذکر کر دیا. لیکن اب اس کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ ہمیں احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شمار ملتی ہیں جن کے اندر ہم اگر دیکھیں تو زیتون سے متعلق کوڑ کا مرض یعنی لیپریسی جو کہلاتی ہے زیتون کا مغز چربی
اور شہد، اگر ان تینوں کو ملا کر اس لیپریسی کے پیشنٹ پر استعمال کیا جائے تو اس کے زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب یہ ہم کو طب نبوی بتاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم طب نبوی میں دیگر چیزوں کا ذکر دیکھتے ہیں، جیسے کھجور ہے، کھجور کے فوائد بہت بے شمار دیگر امراض پر بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اجوا کھجور کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اگر 7 دانے روزانہ 7 دن تک کوئی مریض کوڑ کا یعنی لیپریسی کا کھائے تو اس کے مرض میں افاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو بات۔ اور یہی اجوا کھجور جو ہے دل کے امراض کے لیے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سجیسٹ کیا اور کہا کہ بھئی یہ دل کے امراض میں کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سرکہ، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے تو اس کو غریب نہیں کہا جائے، بہترین سالن اس کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شہد کا جو ہے استعمال حضور خود بھی فرماتے تھے اور اس کی ترغیب بھی فرمائی، اور قرآن کریم نے اس کو کہا کہ فیہ شفاء للناس، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں بتاتے تھے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ان پر القاء ہوتا تھا وہی چیزیں آپ اپنی گفتگو میں شامل کرتے تھے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر اس کو یہ سمجھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر بہت ساری چیزوں کا ذکر کر کے اور ان کا استعمال ہمیں بتا کر جو ہے وہ ان فوائد کو جو ہے منظر عام پر لے کر آئے ہیں کہ جو پہلے بھی اس مستعمل تھیں، وہ لوگ جو ہے پہلے بھی غذا کے طور پر، دوا کے طور پر، پھل کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک اہمیت حاصل ہو گئی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے اس میں اہمیت ہوئی۔ بہت سی نباتات ایسی تھیں کہ ان کے فوائد کا علم انسان کو تو نہیں تھا، لیکن انبیاء کرام سے وہ نباتات گفتگو کرتی تھی کہ ہم میں یہ فوائد ہیں، ہم ان کاموں کے لیے جو ہے یہاں موجود ہیں۔ تو وہ جو الہامی علم تھا وہ آہستہ آہستہ بن کر جو ہے وہ پھر اس کے بعد یونان نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی، اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو اطباء ہمیں یونان کے ملتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پر بہت ریسرچ ورک کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے ان چیزوں کو منظر عام پر لائے۔ پھر اسلامی دور آیا تو اس میں جو ہے وہ ہارون رشید کے زمانے میں، مامون رشید کے زمانے میں جو ہے یہ سلطنت بغداد میں بہت بڑا انقلاب آیا کہ وہاں علمی کام بہت زیادہ ہوئے، بہت بڑی یونیورسٹیز بنائی گئیں جن میں جو ہے وہ انہوں نے مختلف علوم پر جو ہے کام کیا۔ حکیم ابو علی ابن سینا جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، اور وہ اس طریقہ علاج میں انہوں نے پھر جو اسلامی تشخص تھا اس کو بھی شامل کر دیا، اور اسلامی تشخص کے شامل ہونے سے جو ہے وہ طب نبوی جو ہے وہ اور زیادہ ابھر کر ہمارے سامنے۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی۔ ناظرین کرام، مسواک، کلونجی اور شہد سے متعلق آج ہم نے گفتگو کی، لیکن ابھی بہت سی ایسی غذائیں اور بہت سے ایسے نباتات کا تذکرہ باقی ہے، تو اسی حوالے سے بلکہ اسی لیے ہم آج کے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں اور اپنے اگلے پروگرام کو اسی پروگرام سے کنٹینیو کریں گے، یا وہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ اسی پروگرام کی اگلی کڑی ہوگا۔ انہی مہمانان گرامی کے ساتھ ہم اپنا اگلا پروگرام پیش کریں گے۔ رضا نسیم کو اجازت دیجیے۔